We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. You know what their defense is? 2 dog sleds. We need Greenland for national security. Greenland. 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 اگر میں آپ سے کہوں برف کی تہ سے بنا یہ دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ جو سالوں سے خاموش پڑی زمین ہے، وہ آج دنیا کی سپر پاورز کے درمیان جنگ کا سینٹر بن چکا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں ایسی زمین کے بارے میں جو سالوں سے خاموش پڑی ہے لیکن آج دنیا کی سپر پاورز کے درمیان جنگ کا سینٹر بن چکی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا کرنٹ پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ اچانک اٹھ کر کہتا ہے گرین لینڈ از ویری امپورٹنٹ فار اس۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیوچر میں گرین لینڈ پر حملہ کرنا ہے یا اس پر قبضہ کر لینا ہے۔ تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ پر قبضہ کر پائے گا یا نہیں؟ آگے اس ویڈیو میں میں آپ سب کو اس ویڈیو کے درمیان میں روکنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میری مجبوری ایسی ہے کہ میں کیا کروں، کیونکہ نہ ہی میرے پاس اچھا لیپ ٹاپ ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں نیا لیپ ٹاپ خرید پاؤں۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر رابطہ کر کے کچھ پیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ گرین لینڈ جو دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے لیکن اس کی آبادی 56,000 لوگوں کی ہے، کیونکہ اس کا 80% حصہ برف کی تہ سے جمع ہوا ہے، جہاں دن میں -50 ڈگری ٹمپریچر تو عام بات ہے، اور گرمیاں وہاں پہ اتنی دیر کے لیے آتی ہیں جتنی دیر کے لیے پاکستان اور مڈل ایسٹ میں گرمیاں سردیاں آتی ہیں۔ گرین لینڈ دنیا سے بہت زیادہ دور نارتھ پول پر واقع ایک آئی لینڈ کا نام ہے جو دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے، لیکن اس کی آبادی صرف 56,000 لوگوں کی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 80% حصہ برف کی موٹی تہ سے بنا ہوا ہے، جبکہ صرف 20% حصہ ہی رہنے کے لائق ہے، اور وہ بھی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ ہے۔ ویسے تو گرین لینڈ اپنے آپ کو ایک الگ ملک تصور کرتا ہے، لیکن آفیشلی ڈنمارک کا حصہ ہے، اور جو چیز لوگوں کو سب سے زیادہ پاگل بنا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لینڈ کے نیچے چھپی ہوئی طاقت ہے۔ آج میں ان سب طاقتوں سے پردہ فاش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور ویڈیو کے لیے ایک لائک کا بٹن ضرور سے دبا دینا۔ اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ پر۔ ہم کو گرین لینڈ کی اصل حقیقت جاننی ہے تو ہمیں وقت میں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ سال تھا 1867 جب روسیا نے ورلڈ وار 1 کے نقصان کو ریکور کرنے کے لیے الاسکا کو فور سیل پر لگایا ہوا تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ تھے اینڈریو جانسن، جنہوں نے الاسکا کو $7.2 ملین میں خرید لیا، جو آج کے تقریباً 150 ملین سے بھی زیادہ کے بنتے ہیں۔ امریکہ کو شروع سے ہی آرکٹک سرکل میں اپنا پریشر بنائے رکھنا ہے، اس لیے اس کو الاسکا تو مل گیا، لیکن اب اس کی نظر گرین لینڈ پر تھی۔ لیکن یورپ کی وار اور پولیٹکس نے امریکہ کو پیچھے کر دیا۔ آخر ایک سال آیا 1940 جب ورلڈ وار 2 کا دور چل رہا تھا۔ ہر طرف آفت ہی آفت تھی، کبھی کہیں پہ بم گرتا تو کبھی کہیں پہ، ہر طرف بم ہی گر رہے تھے۔ جرمنی نے گرین لینڈ پر قبضہ کر لیا، لیکن اونرشپ پھر بھی ڈنمارک کے پاس رہی، اور گرین لینڈ بغیر کسی پروٹیکشن کے رہ گیا، تو امریکہ نے وہاں پر اپنی ملٹری بیسز بنا لی۔ پھر آیا سال 1946، پریزیڈنٹ تھے ہیری ٹرومین، جنہوں نے گرین لینڈ کو خریدنے کے لیے گرین لینڈ کو $100 ملین کی آفر کی، پہلی بار، جو آج کے زمانے میں 1.66 بلین سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ امریکہ نے کتنی بار گرین لینڈ کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آخر گرین لینڈ کے چلتے ہیں اس ویڈیو کے امریکہ اگلے پڑاؤ پر گرین لینڈ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ سب سے پہلے تو گرین لینڈ کی اسٹریٹجک لوکیشن
دراصل گرین لینڈ آرکٹک سرکل کے بہت زیادہ پاس ہے، اور اگر امریکہ کو گرین آرکٹک سرکل میں اپنی بنائی رکھنی ہے تو اس کے لیے گرین لینڈ بہت امپورٹنٹ جگہ ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو بزنس مائنڈ سیٹ سے دیکھا ہو تو گرین لینڈ میں دنیا کے سب سے زیادہ ریئر ارتھ منرلز، فریش واٹر ریزروز، آئل، گیس سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے گرین لینڈ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے قبضانا چاہا ہو، کیونکہ ریئر ارتھ منرلز وہ منرلز ہیں جو فیوچر کی ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ استعمال کیے جائیں گے۔ ان کے بنا فیوچر کی ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ موبائل فونز، سیٹلائٹس، میسائلز، ان سب ریئر ارتھ منرل کے بنا یہ کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے پڑاؤ پر۔ سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ پر قبضہ کر بھی پائے گا یا نہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھا جائے، گرین لینڈ آفیشیلی ڈنمارک کا حصہ ہے اور ڈنمارک آفیشیلی نیٹو کا حصہ ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو زبردستی قبضانے کی کوشش کی تو نیٹو مل کر امریکہ پر حملہ کر سکتا ہے اور امریکہ کے ساتھ نیٹو معاہدہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اور ڈنمارک کے صدر نے بھی امریکہ کو وارن کر دیا ہے کہ آپ زبردستی گرین لینڈ کو قبضانے کی کوشش نہ کریے گا، ورنہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور نیٹو معاہدے کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو سے الگ ہوں گے یا گرین لینڈ پر قبضہ کر کے رہیں گے؟